صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت انسان کو مصائب و آلام، شر و فتن سے محفوظ کر کے عزت و آرام اور خیر و برکت کی زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ قرآن مجید ہی خیر و شر میں مضبوط ترین ڈھال ہے، زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈا گھنا سایہ ہے۔ جو اسے اپنائے گا سرتاپا رحمت پائے گا، اور جو اسے ترک کرے گا وہ یقیناً رحمت سے محروم ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں زندگی تنگ سے مراد محض رزق کی تنگی نہیں، بلکہ اس سے مراد سکون و قلب میسر نہیں ہوگا، ہاں وہ کسی سلطنت کا فرما روا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی یاد میں غفلت برتے گا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اسے سکون و چین کیسے میسر آ سکتا ہے؟ کیا اس کی آخرت میں بربادی کی کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ اگر کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور نہ ہی وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انہیں معاف فرما دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ خوف و غم کے مداوے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنی چاہیے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و توصیح کرنی چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب آیا نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو ان بندوں کی مجلس سے بہتر ہوگی، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ 239 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی مشکلات کے ازالے کے لیے خود ساختہ طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔